ویلکم بیک جی میاں عرفان دولدانہ صاحب. سندھ کے حالات تو خراب ہے ہی ہے تھے, تو آپ نے یہ پنجاب کی مثال دے کے محمد زبیر صاحب نے تو یہاں کے بھی حالات بہتر نہیں کیے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت جگہ ہے. شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے, جب لوگ باہر سے آتے ہیں, انڈیا سے آتے ہیں اور لاہور آ کے دیکھتے ہیں, پنجاب آ کے دیکھتے ہیں, تو وہ یہ ایک جیسے مثال ہے نا, جس لاہور نے ویکھیا اس کچھ نہیں ویکھیا. سو چیز یہ آتی کہ اٹ از کراچی بھی 70s میں 80s میں ہم جاتے ہوتے تھے. اٹ واز اے بیوٹیفل سٹی. بلکہ ہم چھٹیاں گزارنے جایا کرتے تھے کہ جا رہے ہیں جی, پیرنٹس لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہم کراچی چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حالات بہت اچھے تھے کراچی میں, صفائی بہت تھی, ریکریشنل فیسلٹیز تھیں, ہر چیز بڑی اچھی حالت میں تھی. 80 کا اگر کراچی کو دیکھا جائے, سندھ کو دیکھا جائے. سو میرا ذاتی طور پہ ذہن ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو بالکل 100% صحیح بات کی ہے. اگر پنجاب میں ماشاءاللہ ہیلتھ سروسز کا دیکھا جائے, اسپیشلی میں اپنے وہاڑی کی اگزامپل دوں تو ہمارا 120 بیڈ کا ہاسپٹل تھا, آج دیکھا جائے تو 400-450 کا بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اور آفرین ہے ہمارے جو MS1 DHQ کا سنبھال رہے ہیں کہ آپ کو اتنا صاف ستھرا بہترین ہاسپٹل میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں بھی آپ کو نظر آئے گا, اینڈ دا کائنڈ آف سروسز وچ ہی از پرووائڈنگ. سو اسی طرح آپ یہاں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی چلے جائیں, ڈفرینٹ کچھ ہاسپٹلز میں ابھی کام ہونے والا ہے. بالکل اس پہ جس طرح ہم دن رات لگے رہتے ہیں اپنے بجلی کے پیچھے, اپنا ہیلتھ فیسلٹیز کے پیچھے, اپنا انفراسٹرکچر کے پیچھے. میرا وہاں گاؤں میں سیوریج کا مسئلہ تھا, لوگ مر رہے تھے میاں صاحب. اب بہاڑی سے تھوڑا سا باہر نکل لاہور میں آ جائیں تو جہاں پہ 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے, جہاں پہ آپ لاہور تو پورے بجٹ کا 52% لگا دیتے اس کی بات نہیں کر رہے آپ, اور بہاڑی میں سے نکل نہیں رہے. اب لاہور میں تو سب کچھ لگ رہا ہے, ساؤتھ پنجاب لے کے جانا بڑی بات ہوتی ہے. اور اس حکومت کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کے دور میں ہمیں 16% بجٹ کا حصہ ملتا تھا, تو انہوں نے ہمیں ہماری نمائندگی 98 MPs ہم بیٹھے ہیں ساؤتھ پنجاب کے, جس میں سے انہوں نے 32% ہماری پاپولیشن بنتی ہے, 30 سے 32% ہمیں بجٹ کا حصہ دیا ہے. ساؤتھ پنجاب کی ریکگنیشن تو کسی حکومت نے کی ہے نا, کیونکہ اتنی بڑی نمائندگی بیٹھی اور 16% ہمیں بجٹ کا حصہ ملے, وہ زیادتی ہے. اور اسی حکومت نے ریکگنائز کیا, اور اس میں آپ کی ڈیوٹی بھی تھی. اگر عوام نے آپ کو الیکٹ کیا, آپ کو MP بنایا ہے, تو آپ کی خدمت کرنا فرض بنتا ہے وہاں کا. جناب ہم کر رہے ہیں, دن رات خدمت کر رہے ہیں. تو باقی لوگوں کو یہ مشورہ دینے سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر سیمی بخاری, اگر میاں عرفان دولدانہ صاحب ان جیسے اور MPs جو اگر محنت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, تو اس میں لیڈرشپ کو نہیں رکھ, کیونکہ لیڈرشپ کا لیے پورا پنجاب دیکھنا ہے. انہوں نے پورا پنجاب تو دیکھا نہیں, خالی لاہور شہر اور فیصلہ آباد اور ملتان اور پنڈی کے لیے میٹرو بنا دی, یہاں پہ چلا دی, یہاں سے خود کر دی. کون سا بات کرتے ہیں یہ وزیروں کی؟ بالکل میں یہ بات کہہ رہی کہ پنجاب صرف لاہور نہیں ہے, اور یہ سب صرف کاسمیٹک ہے. آپ دیکھیے انفراسٹرکچر انہوں نے جو باتیں کر رہے ہیں صرف مین جگہ جہاں سے انہوں نے خود گزرنا ہوتا ہے وہاں پہ روڈ اور ہائی وے, رائے ونڈ کی روڈ دیکھیے, بیسٹ ون آف دا بیسٹ روڈ ان لاہور. لیکن جس جگہ میری ڈسپینسری ہے, ڈیفینس کے بالکل ساتھ ایک بستی, وہاں پہ جو گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں, کوڑے کے ڈھیر ہیں, اور وہاں کی خواتین کہتی ہیں بارش ہو جائے ایک دن تو 2-2 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, بچے بیمار ہوتے ہیں, مکھیاں مچھر. کیا صرف کاسمیٹک اپیرنس انہوں نے امپروو کر دی لاہور کی, باقی وہ بستی لاہور کے ایک ڈیفینس کے ساتھ ایک پوش ایریا کے ساتھ ہی ہے, اور وہ اس کے حلقے میں ہی آتی ہے. تو کیا وہاں پہ ان کا فرض نہیں ہے کہ پورے ہر جگہ پہ یہ پرووائڈ کی جائے جو انہوں نے صرف مین جگہوں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے اچھی سہولتیں. اسی طرح بہاڑی میں انہوں نے کیا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, یہ پورے باقی ساؤتھ پنجاب کے باقی جا کے دیکھیں شہروں میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ تو آکسیجن کا ایک سلنڈر نہیں ملتا. ایک DHQ میں ایک دفعہ ایک DHQ میں کسی کا سر پھٹ گیا تھا, تو ٹانکے لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. میں وہاں پہ گزر رہی تھی, میں وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا سٹیچز لگائیں, میں نے کہا لائیں, ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ گلوز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ DHQ کا ہمارے حال ہے. تو آپ سوچئے انہوں نے کیا, بڑی اچھی بات ہے. اس طرح اگر اس طرح کے سارے MPs اس طرح سوچنے لگ جائیں, اور تو ملک کیا پنجاب کہاں سے کہاں چلا جاتا. کاش یہ چیف منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سارے کے اوپر کنٹرول کرے, ان کے اوپر دیکھے کہ میرے ہر شہر میں کیا ہو رہا ہے. صرف لاہور ہی ان کا ایک پنجاب, یہ بھی تو دیکھیں ون مین شو نہیں چل سکتا پورے پنجاب میں. بالکل ان کو یہ تو ہم کہہ رہے پاور کو ڈیوالو کریں, لوکل باڈیز کے اختیارات دیے جائے. ہمارے جو چند MPs ہیں وہ تو رو رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں دیا جاتے, ہمیں روک دیا جاتا ہے, منتیں تلے کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر لیں, ہم بھی MPA ہیں ادھر کے. نہیں, سارے ان کو روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیولپ نہ کر دیں. کیا وہ پاکستان پنجاب کے MPs نہیں ہے, پنجاب کا حصہ ہے, اسی کے لیے وہ کام کریں گے, انہیں کی خدمت کریں
کریں گے، لیکن نہیں، یہ سارے فنڈ اپنوں کو دیتے ہیں، سب کچھ انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور انہیں کی مشینری چلتی ہے ہر وقت مسلسل. کاش کے پورے پنجاب میں ہر جگہ یہ سب کچھ کہتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم واہ واہ کرتے ہیں ان کی. ہم کیوں، ہم کو دشمن نہیں ہے، کسی کے دشمن نہیں ہے، کام اچھا ہوگا تو ہم تعریف کریں گے. جی حامد ولی صاحب، جو محمد زبیر صاحب نے سندھ گورنر جو ہیں انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے ایک وہاں پہ اعلان بھی مطلب اس طرح کا نکال لیا جاتا ہے اعلان بھی سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ووٹ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دو تاکہ آپ کے جو معاملات ٹھیک ہوں. یہاں کی حکومت بہتر کام نہیں کر رہی، تو اگر ان کی یہ بات ٹھیک ہے تو کہاں تک درست ہے ان کی بات؟ دیکھیے، وہ گورنر وفاق کے نمائندے ہیں، وفاق کی جو وہاں پر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اب وہاں پر بھی اس طرح سے لوگ اسے پسند نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں 2013 کے انتخابات میں نہیں کیا. اب سندھ کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سندھ کے اندر بھی لوگ متبادل قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ پی ایم ایل این کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ باقی پارٹیز کو دیکھنا لیکن چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو وہاں پر نام و نشان نظر نہیں آتے. آ جائے گا. وہ بھی ان کے خواہش ہو چکے ہیں. وہ آئے گا عمر. ایسا ہے کہ چونکہ ابھی وقت کوئی سال پڑا ہوا ہے چونکہ الیکشن میں، دیکھیے یہ سپٹمبر میں جا کر انتخابات اگلے ہوں گے، چونکہ جون میں انہوں نے چارج لیا تھا، تو گویا کہ ابھی پورا 2 سال پڑے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اگر کہا جائے. تو جیسے ہی اگلا سال آئے گا آپ دیکھیں گے عمران خان کی بھی وہاں پر پاپولرٹی بڑھے گی، خود پی ایم ایل این کی. تو اس میں اگر گورنر وہاں پر بیٹھے ہوئے چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی پولیٹیکل انٹرونشن کی جائے کہ جس سے پی ایم ایل این کی پاپولرٹی بہتر ہوتی چلی جائے تو ان کا حق ہے. اب پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی اگر اس طرح سے جوتیوں میں دال بٹنی ہے تو پھر اس میں سے تو پی ایم ایل این ہی نکلتی نظر آ رہی ہے. جب تک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنے ڈفرنسز کو کم کرتے ہوئے ایک مضبوط بڑا سیاسی اتحاد نہیں بناتی اور لوگوں کو ایک متبادل قیادت کے طور پر بلاول یا عمران میں سے کسی ایک پر متفق نہیں ہوتی اور اپوزیشن تقسیم رہتی ہے، تو اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ اگلے 6 ماہ میں کیا صورت بنتی ہے، یہ دلچسپ ایک مرحلہ ہوگا دیکھنے والا کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، کیا جماعت اسلامی ساتھ آتی ہے، پی ایم ایل کیو ساتھ آ جاتی ہے، تو ایک بڑا گریڈ، ایک گرینڈ الائنس ایسا بن جاتا ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ نواز شریف کو کوئی ہرا سکتا ہے. وگرنہ اس طرح سے ٹکڑوں میں بٹ کے، گروہوں میں بٹ کے بات تو کی جا سکتی ہے، جلسہ تو کیا جا سکتا ہے، ووٹ نہیں لیے جا سکتے. تھوڑی دیر پہلے بات ہم نے کی تھی خارجہ پالیسی پہ. ہمارے انڈیا یہاں پہ ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے اور پھر ایک بیان بھی دے دیتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. ہماری اس میں خارجہ پالیسی نہیں ہے، ہماری عوام، ہماری عسکری قیادت تو اپنا فرض نبھا کر رہی ہے، لیکن جو ہماری حکومتیں کیوں خاموش ہے، اس کا کیا وجہ؟ ہماری حکومتوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو شروع دن سے اعتراض رہا ہے اور عوام بھی اس طرح سوچتے ہیں اور عوام سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے. انڈیا کو جب موقع ملتا ہے ہم پر کاری ضرب لگاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب موجودہ حکومت آئی تھی تو وزیر اعظم پاکستان بہت اگریسو تھے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں، لیکن انڈیا سے وہ جواب نہیں آ رہا تھا. لیکن یہاں پہ ناشتے کی ٹیبل پہ بلایا جاتا ہے، مری گھومنا ہو تو بلایا جاتا ہے، لیکن بات چیت کرنے کے لیے، اپنی خارجہ پالیسی بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک پاپولر لیڈر ہے نا جی نواز شریف، اور اگر وہ کوئی فیصلے کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عوام اس کی بیک پر ہے تو وہ اس قسم کے کوئی رسکی فیصلے کر سکتا ہے کہ جس کو ایک نیا انیشیٹو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر عوام اس کو پسند نہیں کرتے جو وہ کر رہا ہے تو اصل میں اپنا ووٹ لوز کر رہا ہے. تو وہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اس قسم کا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو ختم کر کے انڈیا سے مذاکرات کرے. انڈیا میں بھی ایسے سین ایلیمنٹس موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ دشمنی ختم کی جائے، جو اکنامک بینیفٹس ہیں اس ریجن میں مل کے کام کرنے کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے. کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، خود انڈین یونیورسٹیز کے اندر بچے باتیں کر رہے ہیں، خود ان کی جنتا میں بات ہوتی ہے، وہاں کشمیر میں عبداللہ بات کر رہے ہیں، وہ یو این بات کر رہا ہے، تو انڈیا پہ پریشر بن رہا ہے. انڈیا کا وہ ہاک طبقہ جو ہے جو کہتا ہے میں نہ مانوں، اس کو اب کارنر کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جب وہ کارنر ہوگا، جس طرح سے یہاں پر اٹل بہاری واجپئی آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم ہمسائے نہیں بدل سکتے، دوست بدل سکتے ہیں، تو اس اپروچ کے ساتھ وہاں کی لیڈرشپ بھی سین باتیں کرنا چاہتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب ہاتھیوں کو رکھنے کا دور لد گیا ہے.
اب طاقتوں کا پیمانہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ آخری ٹائم ختم ہو رہا ہے، میاں عرفان دولدانہ صاحب آخری جملے میں تھوڑا سا بیاری سے باہر نکل کے پوری قیادت پہ بات کریں پنجاب حکومت کی کہ اس کے مین جو پروجیکٹس ہیں وہ کون سا کمپلیٹ ہوا ہے؟ جو پنجاب حکومت کر رہی تھی انشاءاللہ تعالی، جو میٹرو صاف پانی کا پروجیکٹ آپ کا بیچ میں رہ گیا، آشانہ پروجیکٹ بیچ میں رہ میں گیا، جو غربت مٹانے والا غریب مٹا رہے ہیں، غربت نہیں مٹا رہے آپ میں لوگ۔ گزارش کروں، دانش سکولز کا پروجیکٹ ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ کا اورنج ٹرین کا وہ تھوڑے سے اسٹیز وغیرہ ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا تو ہم اپنے ٹینیور میں اورنج ٹرین لاہور کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جس میں 2 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ میٹرو بس کا پچھلی دفعہ کا تھا وہ یہاں بھی ہوا، اور ساؤتھ پنجاب کو بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے کہ ملتان کے اندر میٹرو بس کا نواز شریف شہباز شریف صاحب دونوں گئے اور جا کے آخری جملے پوچھے تھے ڈاکٹر سیمی بخاری سے بھی کہ اگر پنجاب حکومت کے تو کارنامے اور کام نظر بھی آتے ہیں لیکن کے پی کے نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کی قیادت سے عوام کو جو توقعات ہیں وہ اس سے پورا اتر سکیں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ جی بالکل پورے اتریں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کے پی کے میں بہت کام ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے کسی طریقے سے تاکہ عوام تک پہنچے۔ ویب سائٹ پہ نیٹ پہ تو سارے دکھا رہے ہیں لیکن کیونکہ ایڈورٹائز کرنے میں کافی پیسے لگتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ عوام سروے میں پتہ چل گیا اور عوام نے ثبوت دے دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی دفعہ بھی کے پی کے میں بھی اور پورے پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی میٹرو اورنج لائن جو ہے وہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ عوام کو چاہیے 2 وقت کی روٹی، تعلیم، صحت، وہ سب ہو جائیں، اس کے بعد آپ آتے ہیں بڑی بڑی پروجیکٹس کے اوپر۔ تو لیکن انہوں نے چھوٹی چیزیں جو مین چیزیں، ڈاکٹر سیمی بخاری آپ کا، میاں عرفان دولدانہ صاحب کا، حامد ولی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔